فصل ہشتم غزوات کے متعلق نمبر 1 غزوہ بدر۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ سورہ انفال۔ اللہ نے تم سے وعدہ کیا کہ دشمن کے 2 گروہوں میں سے ایک تم کو ملے گا، اور تم لوگ یہ چاہتے تھے کہ غیر مسلح گروہ تم کو ملے، اور اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ حق کو اپنے حکم سے حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ غزوہ بدر میں ایسے مسلمان شامل تھے جو اچھی طرح سامان جنگ نہ بنا سکے تھے، لہٰذا ان کی تمنا یہ تھی کہ ان کی مڈ بھیڑ ایسے ہی دشمن کے ساتھ ہو جو مسلح نہیں، تاکہ مقابلہ برابر کا ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دشمنوں کو سامنے لا ڈالا جو آلات حرب سے پورے مسلح تھے۔ لڑائی کے لیے تیار ہو کر 8 منزل آگے بڑھ آئے تھے، اور انہوں نے صاف صاف اعلان کر دیا تھا کہ ان کا مقصد مدینے پر یورش کرنا ہے۔ یہ تعداد میں بھی مسلمانوں سے 6 چند زیادہ تھے۔ بظاہر مقابلہ کسی طرح نہ ہو سکتا تھا، لیکن رب الافواج کا کلام پورا ہوا، اہل حق کی فتح ہوئی، اور کافروں کو ایسی رسوائی اور ذلت کی شکست ملی کہ کفر کی جڑ کٹ گئی۔ غزوہ بدر کے متعلق آیت ذیل میں بھی پیشین گوئی ہے۔ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ سورۃ القمر۔ جماعت شکست کھائے گی اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے گی۔ صحیح بخاری میں اکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب کفار کو بدر میں شکست فاش ہوئی تب سمجھ گئے کہ اسی جماعت کی شکست کا اعلان آیت بالا میں فرمایا گیا تھا۔ بخاری میں یہ روایت نہیں ملی، البتہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ آیت کی تفسیر میں اسے ابن ابی حاتم کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ مدون۔ نمبر 2 غزوہ خیبر۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ سورۃ الفتح۔ اللہ سب مومنوں سے خوشنود ہوا جبکہ وہ درخت کے نیچے تیری بیعت کر رہے تھے۔ اللہ نے ان کے دلوں کو جانچ لیا اور ان پر سکینہ و وقار نازل فرمایا اور فتح قریب کو ان کا انعام بنایا۔ یہ آیت صلح حدیبیہ کی ہے۔ حدیبیہ میں مسلمانوں نے دیکھا کہ جو حق عبادت 4000 سال سے تمام دنیا کو بلا روک ٹوک کے حاصل تھا، یعنی بیت اللہ میں پہنچ کر عمرہ ادا کرنا، اس سے مسلمانوں کو روکا جاتا ہے۔ جہاں کسی دشمن سے دشمن کو بھی گزند نہیں پہنچایا جاتا تھا، جہاں باپ اور بیٹے کے قاتل کو بھی کوئی گرفتار نہ کر سکتا تھا، وہاں خلیل الرحمن کے بچوں کو جانے سے اور سنت ابراہیمی کے مطابق عبادت کرنے سے منع کیا جاتا ہے۔ لات و منات، عزا و ذوالحویسہ کے ماننے والے، پتھروں، درختوں، مورتیوں، استھانوں پر ناک رگڑنے والے، ستارہ پرست، تسلیس پرست، دہریے، نفس پرست، خود پرست لوگ مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے حرم کی سرزمین پر آتے جاتے ہیں، لیکن ان اللہ کے بندوں کو جو احرام باندھے ہوئے ہدی و بدن یعنی قربانی کے جانور ساتھ لائے ہوئے ہیں، ایک قدم آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا۔ یہی مصائب کچھ کم نہ تھے کہ اتنے میں ابو جندل رضی اللہ عنہ آ جاتا ہے۔ پاؤں میں زنجیر لگی ہوئی ہے جو گھسٹتی آتی ہے، سانس پھولی ہوئی۔ معلوم ہوا کہ مکہ میں ان کو اس جرم میں قید کیا گیا تھا کہ وہ اسلام لے آئے ہیں۔ اب ان کو بھاگنے کا موقع ملا، لشکر اسلام میں پہنچ گئے ہیں۔ اس مظلوم کو حاصل کرنے کے لیے کفار نے کہا کہ وہ باہمی عارضی صلح کرنے پر رضامند ہیں، بشرط یہ کہ ان کا یہ قیدی واپس کر دیا جائے۔ قومی فائدہ پر ایک شخص کی آزادی کو قربان کرنا پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سے ابو جندل رضی اللہ عنہ بھی اتنا شاد کام تھا کہ اسے پھر قید میں جانا کچھ گراں معلوم نہ ہوتا تھا۔ الغرض یہاں مسلمانوں کو اس قدر ضبط و صبر اور سکون و وقار و حلم کا نمونہ بننا پڑا کہ نزول سکینہ ربانی کے بغیر کوئی شخص ایسی دل شکن و روح فرسا حالتوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بھی ایک امتحان تھا۔ اس میں کامیابی کے بعد اور مدینہ پہنچنے کے 2 ہفتے پیچھے حکم ہوا کہ یہی لوگ اور صرف یہی لوگ یہودان خیبر کے مقابلے کو جائیں، وہ جنہوں نے 11 قلعے مستحکم کر رکھے ہیں، جو منجنیق وغیرہ آلات کا استعمال کرتے ہیں،
جس سے عرب بالکل ناواقف تھے۔ جنگ خیبر میں انہی مسلمانوں نے جلادت و بسالت، جوان مردی و شجاعت، فنون حرب سے واقفیت، مدافعات و پیش قدمی کے ایسے ایسے جوہر دکھائے۔ کھلے میدانوں کو اور چوڑی چوڑی خندقوں سے محصور قلعہ جات کو، سنگین دیواروں، مضبوط حصاروں کو انہوں نے اس طرح جیت لیا کہ ان کے سامنے کوئی شے بھی ٹھہر نہ سکی۔ پیشین گوئی بالا میں مسلمانوں کی دونوں صفات کا ذکر بتایا گیا ہے اور دنیا کو دکھلایا ہے کہ مسلمانوں نے جو ظلم و آلام اسلام میں برداشت کیے، ان میں لاچاری و معذوری کا اتنا دخل نہ تھا جتنا مسلمانوں کی اس قوت ارادی کا تھا کہ دین حقہ کے مقابلے میں ہر ایک مصیبت کو شرح خاطر اور کشادہ روئی سے سہ جانا ہی اشاعت دین کا بہترین ذریعہ ہے۔ ورنہ بڑی سے بڑی قوم، حرب آزما قوم، زر و مال کی قوم، قلعوں والی قوم یعنی یہودی کی ہستی بھی ان کے سامنے ہیچ تھی۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس ہوئے تھے اور 250 میل سفر کرنے اور مکہ کی سرحد پر پہنچ جانے کے بعد صرف 5 میل ورے سے واپس آ گئے تھے، تو کفار نے اور سارے عرب نے مسلمانوں پر کیا رائے قائم کی ہوگی؟ یہی رائے ہو سکتی ہے کہ قریش کے سامنے یہ ننگے بھوکے بے سر و سامان کر ہی کیا سکتے تھے۔ لیکن جب انہی لوگوں نے مدینہ سے 8 منزل پرے جا کر خود سر، امن شکن، مایہ فساد، دشمن امن عامہ، مکاران یہود کو فتح کر لیا تھا، تب کس حقیقت کا انکشاف ہوا ہوگا؟ یہی کہ ان لوگوں کا خضوع و خشوع صرف از راہ تقویٰ ہے، ان لوگوں کا عز و مسکنت صرف بتعمیل احکام دین حقہ ہے۔ یہ وہ شیر ہیں کہ جب تک ان کو نہ چھیڑا جائے تب تک کسی پر حملہ آور نہیں ہوتے۔ غرض یہ پیشین گوئی پوری ہوئی اور اہل ایمان کے 2 مختلف و متضاد صفات کمال کو دکھلا کر پوری ہوئی۔ آیت بالا میں لفظ انزل السکینہ مزید تدبر طلب ہے۔ سکینہ الہی کا فیضان یہ ہے کہ قلب کی حالت کبھی آئندہ بھی متزلزل نہ ہو، لہٰذا یہ ایک پیشین گوئی ہے کہ بیت الرضوان والے ہی وہ با ایمان بزرگ ہیں جن کے ایمان میں کبھی تزلزل واقع نہ ہوگا۔ نمبر 3، غزوہ احزاب۔ مسلمانوں پر یہ بڑے زور کا حملہ تھا۔ یہودی، قرشی، نجدی، کنانی وغیرہ سبھی قبائل اس حملے میں شامل ہو گئے تھے، اور غضب یہ تھا کہ مدینہ کی آبادی کے اندر رہنے والے یہودی ان حملہ آوروں سے ملے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کی کمزوریوں کی اطلاع اور ان کی تدابیر کی خبر لمحہ بلمحہ دشمنوں کو پہنچا رہے تھے۔ مسلمانوں کے کلیجے منہ کو آ رہے تھے اور کفار کی شوکت و قوت کو دیکھ کر گہری سوچ میں پڑ گئے تھے۔ اعداء کی فوج مختلف لشکروں کا مجموعہ تھی، ہر ایک لشکر حزب کہلاتا تھا اور مجموعے کو جند کہتے تھے۔ کفار کو اپنے باہمی اتفاق اور مکمل ساز و سامان پر بڑے بڑے غرور تھے۔ اب کلام اللہ سنو۔ جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب۔ سورہ صاد۔ ایک فوج ہے جو بہت سے لشکروں پر مشتمل ہے، اسے اسی جگہ ہزیمت ہوگی۔ نیز فرمایا ام یقولون نحن جمیع منتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ سورۃ القمر۔ کیا دشمن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب متفق ہو گئے اور سب چڑھ آئے ہیں، اس لیے فتح و نصرت ہماری ہوگی، مگر تم ان قریب دیکھ لو گے کہ تمام جمعیت ہزیمت کھائے گی اور سب پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اسی پیشین گوئی کے مطابق ہوا کہ نزول آیات سے 25 دن بعد محاصرہ رکھنے والے قبائل کی فوجوں میں پھوٹک پڑ گئی اور وہ راتوں رات سب چمپت ہو گئے، اور اس واقعے کے بعد پھر کسی غیر قوم کو مدینے پر حملہ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ فصل نحم، مخلفین جہاد کے متعلق۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت سے محرومی۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا
إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين۔ सूरत तौबा। पीछे रह जाने वाले लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ना जाने पर खुश हो रहे हैं। उन्होंने बुरा समझा कि अल्लाह की राह पर मालों और जानों के साथ जिहाद करें और ये बात कही कि गर्मी में लड़ाई के लिए ना जाओ। है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कह दीजिए कि जहन्नुम की आग सख्त तर गर्म है, अगर तुम में समझ है। उनको चाहिए कि थोड़ा हंसें और बहुत रोएं। ये उनके फेलों की जजा है। फिर जब अल्लाह ताला आपको इन पीछे रह जाने वालों में से एक ग्रोह की तरफ वापस लाएगा और वो आपके साथ चलने की इजाजत चाहेंगे, तो उनसे कह देना कि तुम मेरी मैयत में कभी भी नहीं निकलोगे और मेरी मैयत में कभी भी किसी दुश्मन के साथ जंग न करोगे। तुम पहली दफा बैठ रहने पर खुश थे, इसलिए अब भी पीछे रह जाने वालों के साथ ही बैठे रहो। इस आयत में ऐसी अकवाम का जिक्र किया जिन्होंने मौसम गर्मा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद में जाना तर्क कर दिया था। फिर पेशीन गोई के तौर पर फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी पर उनमें से एक ग्रोह बारगाहे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होगा और आइंदा शरीके जिहाद होने की इजाजत का ख्वास्तगार होगा। उसके साथ कतई पेशीन गोई के अल्फाज में बतला दिया कि अब इन लोगों को जिहादे हम रिकाबे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शर्फ न दिया जाएगा। इस वाक़ये को सूरह फतह में भी बयान फरमाया है। سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل۔ सूरह फतह। जब तुम मगानिम के हासिल करने को चलोगे तब पीछे रह जाने वाले कहेंगे कि हमको भी साथ चलने दीजिए। ये लोग चाहते हैं कि अल्लाह के हुक्म को बदल दें। उनसे कह दीजिए तुम हमारे साथ तो हरगिज नहीं जा सकते। यही बात है जो अल्लाह ताला ने पहले भी फरमा दी है। हर दो आयात से ज़माने नुज़ूल आयात का बखूबी तय्युन हो जाता है। सूरह फतह का नुज़ूल ग़ज़वा हुदैबिया में हुआ और मगानिम कसीरा का हुसूल खैबर से शुरू हुआ। लिहाजा ये वो लोग थे जिन्होंने हुदैबिया के मौके पर साथ जाने से इनकार किया था और बाद अज़ां खैबर वगैरह में वही बुजुर्ग गए जो हुदैबिया में थे। और ये मुखल्लफीन कभी हम रिकाबे नबवी जिहाद करने का शर्फ ना हासिल कर सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का ज़माना इन आयात से करीबन 5 साल बाद का है। मुतअद्दद अक़वाम के हज़ारों अशख़ास की निस्बत ऐसी पेशीन गोई का ताल्लुक आइंदा के साल हा साल से हो रब्बुल आलमीन ही के कलाम में हो सकती है। नंबर 2, मुस्तकबिल में सख्त मुकाबले का सामना। قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما۔ सूरह फतह। इन बादिया नशीनों को जो पीछे रहने वाले हैं कह दीजिए कि तुमको आइंदा करीबी जमाने में एक सख्त जंगजू कौम के लिए बुलाया जाएगा। तुम उनसे किताल करोगे या वो फर्मा बरदार बन जाएंगे। अगर तुमने उस वक्त इताअत की तब तुमको अच्छा अजर दिया जाएगा और अगर तुमने उस वक्त भी हुक्म से मुंह फेरा जैसे पहले कर चुके हो तब तुमको दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। इस आयत को हर दो आयात मुंदरजा बाला के साथ मिलाकर फिर तदब्बुर करो। नंबर 1, मुखल्लफीन को मायत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कतअन महरूम कर दिया गया। नंबर 2, मुखालिफीन को बाद अज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीबी जमाने में दावत जिहाद दिए जाने की पेशीन गोई फरमाई गई। नंबर 3, बतौर पेशीन गोई मुकाबिल के दुश्मन की सिफात जंगजूई वगैरह भी बतला दी गई। नंबर 4, इस जंग का अंजाम किताल या दुश्मन की फर्मा बरदारी भी बतला दिया गया। नंबर 5, इस दावत की इताअत पर अजरे हसना का वादा। नंबर 6, दावत की अदम तामील पर अजाब दर्दनाक की वईद। अब आप अहदे सिद्दीकी पर निगाह डालें, उनकी इस दावत आम के फरमान को जिसे वाकदी ने लफ्जन लफ्जन नकल किया है। पढ़िए और फिर इन असाकिर के नाम मालूम कीजिए जो खिदमत सिद्दीकी में आए थे। कबाइल और शऊब के नाम पढ़ने से मालूम हो जाएगा
کہ یہ اقوام تو وہی ہیں جن کو معیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کا کبھی موقع نہ ملا تھا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کو روما جیسی سلطنت یعنی امپائر کے مقابلے میں روانہ کیا جاتا ہے، جو نصف دنیا پر حکمران تھی، جو اپنی جنگجوئی اور حرب دانی کا ثبوت ایران جیسی سلطنت کو، جو نصف شرقی دنیا کی امپائر یعنی دولت بزرگ تھی، شکست دے چکی تھی، جس کی فوجیں باقاعدہ اور منظم تھیں، جن کا نظام جنگ سب سے اعلیٰ تھا، جنہوں نے اپنی ہی ملکیت کے اندر رہ کر صرف مدافعات کرنی تھی، اور ان بادیہ نشینوں نے اپنے ملک سے سینکڑوں میل آگے بڑھ کر، جہاں رسد اور ذخائر جنگ کے وسائل بھی مکمل نہ تھے، حملہ کرنا تھا۔ نتیجہ وہی ہوا کہ قتال نے دشمن کا خاتمہ کر دیا، اور رعایا نے مصالحت سے فائدہ حاصل کیا، اور ہزار در ہزار داخل اسلام بھی ہوئے۔ یہ آیت عرب اور شام میں ہونے والے انقلاب اور فتوحات اعراب اور روما کی آئندہ معاشرت و انجام کے متعلق نہایت صاف ہے۔ یہ آیت دعوت صدیق رضی اللہ عنہ و فاروق رضی اللہ عنہ کی اطاعت الہی بتلاتی ہے، اور عدم اطاعت پر وعید عذاب بتلاتی ہے۔ اجر حسنہ کا لفظ نہ صرف آخرت کے لیے ہے بلکہ دنیا بھی اس میں شامل ہے، اور یہ لفظ ایک مستقل پیشین گوئی ہے کہ صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما کے لشکروں میں شامل ہونے والے تمدن کے بلند ترین ارتقاء پر پہنچ جائیں گے، اور بائیں ہمہ ان کی عمارت بھی خوبیوں والی ہوگی۔ ایسی پیشین گوئی کے تمام اجزاء کا اس طرح پورا ہونا، جس کی تصدیق ملکوں اور قوموں کی تاریخ سے واضح طور پر ثابت ہوتی ہو، قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کی قطعی دلیل ہے۔ فصل دہم، متفرق پیشین گوئیاں۔ الف، یہودیوں اور منافقین کے معاہدات پر۔ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم۔ سورۃ الحشر۔ آپ نے منافقین کی حالت پر غور کیا جو اپنے بھائیوں کافر اہل کتاب سے کہہ رہے تھے، اگر تم نکالے گئے تو ہم تمہارے ساتھ نکل چلیں گے۔ نمبر 2، ہم تمہارے معاملے میں کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ نمبر 3، اور اگر تم سے جنگ ہوئی تو ہم تم کو ضرور مدد دیں گے۔ منافقین کی وعدہ خلافی۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون لئن اخرجوا لا یخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ینصرونہم۔ سورۃ الحشر۔ اللہ بتلاتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اگر یہودی نکالے گئے تب یہ منافق ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر یہود سے جنگ ہوئی تو منافق یہودیوں کو مدد نہ دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بنو نذیر نکالے گئے اور منافقین نے نہ ان کا ساتھ دیا اور نہ ان کو مدد دی۔ قرآن مجید نے یہ بھی بتلا دیا، وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ سورۃ الحشر، کہ اگر منافقین ان یہودیوں کی مدد بھی کریں گے تب بھی پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، اور پھر یہودیوں کو بھی مدد نہ ملے گی۔ اخراج یہودان بنو قریظہ کے موقع پر منافقین نے ان کو مدد بھی دی، لیکن پھر حزبران اسلام کے سامنے سے بھاگنا ہی پڑا، اور بالآخر یہودیوں کے ساتھ منافقین کی طاقت و قوت کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور پیشن گوئی کا یہ آخری حصہ بھی پورا ہو گیا۔ با، یہود کا کفر اور ان کی متبادل قوم۔ یہودیوں کے کفر کی خبر، یہودیوں کے کفر کی خبر اور ایسی قوم کے اسلام کی خبر، یعنی پیشین گوئی جو کبھی کفر نہ کرے گی۔ أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين۔ سورۃ الانعام۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی قوم کو ہم نے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا کی، اگر یہ لوگ اسلام سے انکار کریں گے تو ہم نے ایسی قوم کو تیار کر رکھا ہے جو کبھی انکار و کفر نہ کرے گی۔ یہ آیت سورہ انعام کی ہے اور سورہ مذکورہ مکیہ ہے، جبکہ اسلام نے ابھی مکہ سے باہر قدم نہ رکھا تھا۔ پیشین گوئی میں بتلایا گیا ہے کہ اگر یہ سود خور یہودی ایمان نہ لائیں گے تو کیا ہوا؟ دیکھو وہ بڑے بڑے خود سر قبائل جو حکمرانی و مطلق العنانی میں صدیوں سے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، وہ ایاد، قضاء، ربیہ اور مزر، سب کے سب تیرے منقاد و مطیع ہونے والے ہیں۔
وہ شہر بن بارام، ملک صنعا، منذر بن سادی، ملک البحرین، جعفر و ایاز، فرزندان جلندی، فرما روایان عمان تیری اطاعت میں آنے والے ہیں۔ وہ اساہمہ نجاشی، ملک حبشہ، اکیدر، شاہ دومت الجندل تیرے زیر فرمان ہونے والے ہیں۔ وہ ذوالکلا ہمیری، جسے اس کی رعایا سجدہ کیا کرتی تھی اور جس کے جلو میں اس کے 1000 غلام چلا کرتے تھے۔ وہ ذی تلیم، ذی زور، ذی مران، ذی امر، جو شاہان تاجدار تھے اور جن کے خاندانوں میں پشتہا پشت سے تخت و تاج چلا آتا تھا، تیری خدمت میں کمر بستہ حاضر ہونے والے ہیں۔ ان شاہان تاجدار کے حالات کو پڑھو، جن کا علاقہ حجاز سے بڑا، جن کی فوج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر باشان بارگاہ سے بہت زیادہ تھی، جو نہ کسی کے روب میں آنے والے تھے اور جن کو کوئی طمع و حرص مال و منال کی نہ تھی، اور جن کے علاقہ جات میں مبلغین اسلام کے سوا کبھی ایک مجاہد و غازی بھی نہ گیا تھا، کیوں کر خود بخود انشراح خاطر اور توئے کلی و رغبت طبعی سے مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ سب کچھ رب العالمین ہی کی قدرت کے کام تھے کہ ایک یتیم بیوہ کے بچے کی ہیبت اس قدر چھا جاتی ہے کہ بادشاہ لرزہ برندام ہیں، اور ایک خاک نشین سنگ بر شکم بستہ کی محبت دلوں میں اتنا قیام پکڑ لیتی ہے کہ سب جان و مال کو فرش راہ پاک کیے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت میں لفظ وکلنا پر غور کرو، دوہری پیشین گوئی ہے، ادھر ان لوگوں کو منقاد کر دینے کی اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابی و امی کو یہ نظارہ دکھلا دینے کی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ ملک جو خلیج فارس، بحر احمر، بحر روم اور کوہستان شام کے درمیان واقع ہے، سر تسر ایک ہی کلمے کا گویا، ایک ہی ملت کا شیدا، ایک ہی ذات قدسی صفات پر فدا اور ایک ہی دین فقہ پر عمل پیرا ہو گیا تھا۔ دیکھو پیشین گوئی میں کتنی وسعت ہے اور کس صداقت کے ساتھ نزول آیات سے 10-12 سال کے اندر اندر ہی نور گستر ہوئی۔ جیم، ارتداد اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ۔ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم۔ سورۃ المائدہ۔ اے ایمان والو، تم میں اگر کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو خدا ایسی قوم کو لائے گا جس سے وہ محبت کرے گا، اور جو خدا سے محبت کرتے ہوں گے وہ ایمان والوں کے لیے متواضع اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کنندہ کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ آیت میں بطور پیشین گوئی بتلایا گیا کہ مسلمانوں میں سے کوئی مرتد بھی ہو جایا کرے گا، پھر بطور پیشین گوئی بتلایا گیا کہ ایسے انفرادی نقصان کے وقت اللہ تعالیٰ بڑی بڑی قوموں کو گرویدہ اسلام فرما دے گا۔ خدا کے ساتھ ان کے معاملات محبت و خلوص کے ہوں گے، اہل ایمان سے ان کے تعلقات تواضع و انکسار کے ہوں گے، دشمنان دین کے ساتھ وہ غلبہ و فتح و عزت و نصرت کا کرشمہ دکھلائیں گے۔ وہ دنیا کی جھوٹی تعریف یا جھوٹی ہجو سے بالا تر ہوں گے۔ وہ عملاً و فعلاً خدا کی راہ میں سرفروش و جاں نثار ہوں گے۔ اس آیت کا ابتدائے اسلام سے تائیں دم ہمیشہ ظہور صدق رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مسیلمہ کذاب اٹھا اور اس کے ساتھ ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے۔ ان کا ارتداد بھی نرالا تھا۔ مسیلمہ اور اس کے اتباع سب کے سب دبی زبان سے نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتے تھے، مگر مسیلمہ کے لیے بھی نبوت ثابت کرتے تھے۔ اسی قوم کے اندر سمامہ بن اسال الحنفی اور ان کے اتباع میں ایسے موجود تھے جو مرتدین کے ساتھ جنگ آزما ہوئے اور انہوں نے قومیت یا قرابت کا ذرا لحاظ نہیں کیا۔ اسود انسی نے دعوی نبوت کیا اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے فیروز اور زازویہ کو، جو فارسی النسل اور صاحب فضل و کمال ہیں، کھڑا کر دیا، جنہوں نے اس کی تمام شوکت و قوت کو خاک میں ملا دیا۔ طلیحہ و سجاح نے بھی دعوی نبوت کیا اور اسی اطراف کی اقوام و قبائل نے ان کو ایسا سیدھا بنایا
کہ بالآخر ارتداد سے توبہ کر کے داخل اطاعت اسلام ہو گئے اور پھر کبھی خدمت اسلام میں کوتاہی نہ کی۔ ملوک بنی امیہ کا ظلم و جور بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اہل خراسان کو اٹھایا اور انہوں نے ان کی سلطنت کو تہو بالا کر ڈالا، جس کا نتیجہ عباسیوں کا صاحب و سہیم و اور رنگ ہونا نکلا۔ عباسیوں نے جہاد میں تعاون کیا تو اللہ تعالیٰ نے سلاطین اندلس کو مغرب میں اور آل بویہ و آل سبکتگین کو مشرق میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے کھڑا کر دیا۔ تباہی بغداد میں خود مسلمانوں نے کفار کا ساتھ دیا اور ترکان خونخوار کے ہاتھوں سے اس عروس البلاد کو غارت کرایا۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس قوم ترک میں اسلام داخل کر دیا، وہ ترک جنہوں نے بغداد کو ایسا تباہ کیا تھا کہ شہر کی گلیاں خون سے رنگین اور دریائے دجلہ کلمی کتابوں کی روشنائی سے سیاہ تھا۔ یورپ میں جو اسلام کا جھنڈا قائم کرنے والے ثابت ہوئے، وہی خادم حرمین شریفین کہلانے کو سلطان بن سلطان کہلانے سے زیادہ فخر کرنے والے ٹھہرے۔ آریہ نے ملکانہ میں شدھی کو رواج دیا اور کچھ مسلمانوں کو مرتد بنایا، تو خود انہی میں سے کنور عبد الوہاب خان جیسے اٹھے تھے جنہوں نے ہندو نما لوگوں میں اسلام پہنچایا۔ شمس الاسلام محمد امین و خالد لطیف گابا جیسے ہندو بیرسٹروں اور تعلیم یافتہ لوگوں نے اسلام کا اعلان کیا، اور خود آریہ کے مبلغین نے آگرہ وغیرہ کے علماء کے ہاتھوں پر بیعت اسلام کی۔ یورپ میں کنگ جارج کے قریبی بھائی سر جارج ہملٹن نے اظہار اسلام فرمایا۔ اس طرح اسلام تخت انگلستان کے قریب پہنچ گیا۔ لارڈ ہیڈلے، محمد پکٹال، خالد شیلڈر جیسے صاحبان علم و فضل غاشیہ برداران اسلام بنے۔ نئی دہلی کے رقبے میں اگر کوئی پرانی مسجد شہید ہو گئی تو دارالسلطنت فرانس کے شہر پیرس کے وسط میں مسجد جامع تیار بھی ہو گئی، اور جرمنی کے شہر میں 8,000 نمازیوں پر سایہ کرنے والی مسجد بھی رونق افزائے فضا بن گئی۔ شہر لندن میں بھی مسجد کے لیے زمین حاصل کی جا چکی ہے اور تعمیر شروع ہونے والی ہے۔ اب یورپ میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے اور کئی اسلامی مراکز اسلام کی روشنی پھیلانے میں دن رات مصروف ہیں۔ مدون، ملکانہ کے جاہل علاقے میں چند نفوس نے اسلام چھوڑا تو چین و افریقہ کے ممالک میں کئی کروڑ مسلمانوں کا اضافہ بھی ہو گیا۔ قسطنطنیہ میں مسلمان ہونے والوں کی تعداد میں نمایاں ترقی ہوئی۔ یہ جملہ برکات و آثار اور ترقی تعداد افزونی شمار و کثرت انوار اسی آیت مبارکہ کی پیشین گوئی کے تحت میں معدود ہیں، اور یہی حالت تا انجام دنیا برابر چلی جائے گی۔ ایک شخص کے مرتد ہونے سے 10 داخل اسلام ہوں گے۔ لوگوں کا یہ بھرم بھی جاتا رہے گا کہ اگر ہم لوگ بھی غیروں کو اپنے دھرم میں شامل کر لیا کرتے تو مسلمانوں کا مقابلہ کر سکتے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ سورۃ الصف دال، 1 آیت 4 اقوام 2 پیشین گوئیاں۔ سلطنت روما و ایران نیز قریش و اہل ایمان کے متعلق پیشین گوئی جس میں 2 پیشین گوئیاں شامل ہیں۔ نمبر 1، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم۔ سورۃ الروم، روما الارض کے قریب مغلوب ہو گیا ہے اور وہ مغلوبی کے چند ہی سال میں غالب آ جائے گا۔ حکم تو اللہ ہی کا ہے، پہلے بھی اور پیچھے بھی، اور اس روز مومنین بھی اللہ کی نصرت سے شادماں ہوں گے۔ اللہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے، وہی تو غلبہ و قدرت والا ہے اور وہی رحم کرنے والا ہے۔ الارض سے مراد وعدے کی زمین فلسطین ہے، اور ادن الارض سے مراد شام و ایشیائے کوچک کا علاقہ ہے، جہاں روما والوں کو خسرو پرویز نے شکست پر شکست دی تھی اور ان کو ان ممالک سے نیز مصر سے باہر نکال دیا تھا۔ کلام الہی میں یہ اطلاع دی گئی تھی کہ 9 سال کے اندر اندر روما والے پھر ایران والوں پر غالب آ جائیں گے۔ الف، یہ پیشین گوئی ان دنوں بالکل خلاف قیاس و گمان سمجھی جاتی تھی۔ اتنی بڑی شکست کے بعد ایسی فاتح قوم پر غالب آ جانا، اور وہ بھی 9 سال کے اندر اندر، اہل دنیا کو محال معلوم ہوتا تھا۔ لہٰذا ابی بن خلف نے اسی آیت کو قرآن مجید کے صدق و کذب کا معیار ٹھہرایا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مجبور کیا
کہ اگر وہ صداقت قرآن پر اعتماد رکھتے ہیں تو شرط لگائیں۔ یہ واقعہ 7 سن نبوت کا ہے۔ صدیق امت نے شرط لگائی کیونکہ اسلام میں اس وقت تک شرط لگانے کی نہیں نہ ہوئی تھی۔ نزول آیات سے 7 سال بعد ایسا ہی ہوا۔ روما میں جو خانہ جنگی اور اندرونی بدنظمی ہو رہی تھی وہ جنرل ہرقل کے بادشاہ بن جانے سے جاتی رہی۔ روما والوں نے پھر از سر نو اپنے از دست رفتہ ممالک کو واپس حاصل کر لیا اور مصر و شام، فلسطین و ایشیائے کوچک پھر سلطنت قسطنطنیہ کے ماتحت ہو گئے۔ الفاظ قرآنیہ بشارت در بشارت پر مشتمل تھے، یعنی یہ بھی بتایا گیا تھا کہ مومنین کو بھی اس روز نصرت الہی حاصل ہوگی۔ ایسا ہی ہوا۔ ادھر اہل کتاب نے آتش پرستوں پر فتح حاصل کی اور ادھر بدر کے میدان میں اہل توحید کو اہل شرک پر غلبہ تام حاصل ہوا۔ غور کرنا چاہیے کہ ایک سطر کی عبارت میں 4 قوموں اور 4 ملکوں اور 2 عظیم الشان سلطنتوں کے متعلق کھلے لفظوں میں پیشین گوئی کرنا، اور وہ بھی تعین سن و سال اور پھر اس کا ظاہری الفاظ میں پورا ہو جانا، کیا انسانی علم یا انسانی قدرت کی حدود میں ہے؟ ان پیشین گوئیوں سے قرآن مجید کا کلام اللہ ہونا بخوبی ثابت ہو گیا۔ اقوام سابقہ کا معجزانہ تذکرہ، قرآن حمید کا اخبار مستقبلہ کو بیان کرنا ہم نے بطور برہان پیش کیا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کا اخبار ماضیہ کو بیان کرنا بھی ایک زبردست دلیل اس کے کلام اللہ ہونے پر ہے۔ قوم ہود، قوم صالح کا مذکور کسی اسرائیلی صحیفے میں نہیں مگر قرآن پاک نے اسے بیان کیا۔ عاد ارم، عاد اولا کا ذکر بھی صرف قرآن مجید ہی نے سنایا۔ سیل ارم کا واقعہ نہایت عظیم الشان تھا، اس کا بیان بھی فرقان حمید ہی میں ہے۔ فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد مصر پر کچھ عرصے تک وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيل اسرائیلیوں کی حکومت کا پتہ قرآن پاک ہی کے بتانے سے لگا، ورنہ تورات اس سے خاموش ہے، جیسا کہ مصر کی تاریخ مصر میں معجزات موسوی کے وقوع سے ساکت ہے۔ مسیح علیہ السلام اور اس کے کارناموں کا ذکر نہ روما کی ہسٹری میں ہے اور نہ یہود کی تحریروں سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ یہ واقعہ کہ مریم صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھی مدتوں تک تثلیث کا ایک اکنوم تسلیم کیا جاتا تھا، عیسائی نہیں مانتے تھے اور نہیں جانتے تھے۔ قرآن مجید کے اعلام کے بعد جب عیسائی محققین نے اس کے لیے کد و کاوش کی تب ان کو بیان القرآن کی صداقت کا علم ہوا۔ خانہ کعبہ کی عمارت کا بطور مسجد دنیا میں سب سے پہلے تعمیر ہونا اہل تاریخ سے پوشیدہ تھا، لیکن اب یہ واقعہ بالکل مسلم ہے۔ قرآن مجید کا یہ بیان کہ ہر ایک قوم میں اللہ کے رسول بھیجے گئے اور انہوں نے خود اسی قوم کی زبان میں تبلیغ فرمائی اور حجت الہی ان پر ختم کی، تمام مذاہب کے لیے ایک کنز مدفون تھا، اور اسی لیے اسرائیلی پارسیوں کو جھٹلاتے تھے اور پارسی اسرائیلیوں کو، اور پھر یہ دونوں مل کر اہل ہند کے مکذب تھے اور اہل ہند ان دونوں کی تکذیب کرتے تھے۔ پھر یہ تینوں مل کر مصریوں کو جھوٹا بتاتے تھے اور مصری ان تینوں کا جھوٹا ہونا سچ سمجھتے تھے۔ پھر یہ چاروں مل کر مشرق بعیدہ چین و جاپان کو دروغ گو کہا کرتے تھے اور چین و جاپان ان چاروں کو۔ اسی طرح کذب و دروغ اور بتلان کا سلسلہ ساری دنیا کو گھیرے ہوئے تھا۔ قرآن کریم ہی نے اس راز کا انکشاف کیا اور قوموں کو قوموں سے، ملکوں کو ملکوں سے قریب تر ہونے کا طریق بتایا۔ قرآن عظیم ہی نے اس سلسلے کو ختم کر دیے جانے کی اطلاع دی اور سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرما کر اقوام عالم کو اس دعوت عامہ اور وحدت ملیہ اور اتحاد کلیہ کا سبق پڑھایا۔ قرآن کریم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین فرمانا ہی تھا کہ یہودیوں، عیسائیوں، پارسیوں، ہندوؤں، مصریوں اور چینیوں کے دل اور زبان پر محکم مہر لگ گئی، اور اس اعلام کے بعد کسی نے کسی کو آکاش بانی کا سننے والا، سروش یزدانی سے گفتگو کرنے والا، وحی ربانی کا حاصل کرنے والا تسلیم نہیں کیا، اور یہی قرآن حمید کا کلام اللہ ہونے پر دلائل بینہ سے قوی ترین دلیل ہے۔ اب باب خصائص القرآن کو ختم کیا جاتا ہے اور قرآن پاک کی صرف ایک آیت اہل فکر و ہوش کے غور و تدبر کے لیے لکھ دی جاتی ہے۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ سورہ محمد، لوگ کیوں قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر قفل لگ گئے ہیں؟